قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وقال تعالى: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہوا، بے انتہا احسان ہوا کہ خالق کائنات نے ایک عظیم امت میں ہم لوگوں کو پیدا فرمایا۔ دنیا کی دولت، دنیا کی بادشاہت، دنیا کا مال، دنیا کی آرام، دنیا کی آسائش، یہ ہمارے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑی دولت جسے دولت ایمان کہتے ہیں، وہ دولت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو نوازا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دولت نہیں۔ آج جو حالات پوری دنیا میں چل رہے ہیں اور خاص طور سے اس خطے میں چل رہے ہیں، جس بر صغیر میں ہم رہتے ہیں، جس ملک میں ہم رہتے ہیں، تو اس بات کی ضرورت ہمیں محسوس ہونا چاہیے کہ ہمیں یہاں کی جو جغرافیائی صورتحال ہے اس کا بھی علم ہو، تاریخی جو صورتحال ہے اس کا بھی علم ہو، سیاسی اور ثقافتی جو صورتحال ہے اس کا بھی علم ہو، تاکہ ہم کوئی ایک ٹھوس اور مضبوط لائحہ عمل ان چیزوں کو دور کرنے کے لیے، ان مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے ایک مضبوط لائحہ عمل قائم کریں، اور یہ ہم سب کی ذمہ ہے۔ آج پوری دنیا کا آپ جائزہ لیں تو اپ وجیتا آپ کو مسلمان نظر آئے۔ اپ وجیتا کا مطلب یہ ہے کہ آپ مشرق وسطیٰ میں دیکھیں، یہود کے سامنے کون ہے؟ مسلمان۔ نصرانیوں کے سامنے کون ہے؟ مسلمان۔ مشرکین کے سامنے کون ہے؟ مسلمان ہے۔ اور اس کے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے کبھی اپنے دین سے سمجھوتا نہیں کیا، کبھی اپنے عقیدے سے سمجھوتا نہیں کیا، اور کبھی اپنے سر کو غیروں کے اور مشرکین کے بتوں کے سامنے جھکنے نہیں۔ ایک تاریخ رہی۔ آج ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، معلوم ہونا چاہیے کہ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں یہ وہ ملک ہے، یہ وہ زمین ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام، سری لنکا کے اندر میں آدم کی جو چوٹی ہے وہ آج بھی موجود ہے۔ تو وہ اس ملک کے اندر میں آئے تو اگر قرائن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ ملک کسی کا نہیں ہے، ہمارے باپ آدم علیہ السلام کا ملک۔ اس کے بعد فی الحال جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں کہ 2 دن پہلے ہمارے ملک کی جو جمہوریت مسمار ہو چکی تھی، اس کا جو آخری ستون تھا، آخری پلر تھا، وہ بھی ڈھا جا چکا۔ یہ سب کیوں ہوا؟ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے۔ ایودھیا، آپ روزانہ نام سنتے ہیں، یہ ایودھیا ایک بہت پرانی بستی ہے، بہت پرانا شہر ہے، شمالی ہند کا اتنا پرانا شہر ہے کہ تاریخ میں قبل مسیح 600 سال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 600 سال پہلے کا بھی عہد وہاں پر رہی، بلکہ اس سے بھی پہلے۔ ہمارے نوجوانوں کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ وہ علاقہ ہے جو اولیاء کی نہیں بلکہ انبیاء بھی کسی زمانے میں وہاں ہے۔ اور یہ میں نے کہہ رہا ہوں، میرے پاس اس کے قرائن موجود ہیں، میرے پاس اس کے حوالے موجود ہیں کہ یہ کب ہوا، کیوں ہوا اور کس طرح ہوا، اور یہ حوالے بھی مسلمان مورخوں کے لیے بلکہ غیر مسلم مورخ
مشرقوں کے حوالے. گوتم بدھ کے دور میں اس علاقے کو، اس شہر کو سکیتا کہا جاتا تھا. سکیت 600 قبل مسیح میں ایودھیا کو سکیتا کہا جاتا تھا. گپت دور میں گپت بادشاہ جس طرح سے مغل گزرے ہیں مسلمان، اسی طرح بدھسٹوں کے اندر میں گپت سامراجیہ رہا ہے جس کے اندر میں چندر گپت اور اس جیسے بادشاہ گزرے ہیں. تو 600 قبل مسیح میں گوتم بدھ کے دور میں اس شہر کا نام سکیتا تھا، اور لکھا ہے کہ اس کو کمار گپت یا سکندر گپت اس نے اپنا دارالحکومت بنایا اور اس کا نام ایودھیا ہے. جب یہ حکومتیں آتی جاتی ہیں، کبھی کسی مذہب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول ہے تلک الایام نداولها بین الناس، ہم لوگوں کے درمیان میں حکومتوں کو بدلتے رہتے ہیں تاکہ کل قیامت کے روز کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں موقع نہیں ملا، ورنہ ہم بتاتے کہ حکومت کیسے کی جائے. گپتا کا جو عہد ختم ہو گیا، اس کے بعد جو دارالحکومت تھا جس کو راجدھانی کہا جاتا تھا، وہ ایودھیا سے ختم ہو کر کے قنوج میں منتقل ہو گئی. قنوج ایک علاقہ ہے کانپور اور لکھنؤ کے درمیان میں، اور بہت پرانا 7 مرتبہ وہ پلٹا ہوا علاقہ ایسا کہا جاتا ہے، اور اس کے شواہد میں موجود ہے. میں خود وہ علاقے کو دیکھ کر کے آیا ہوں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دادا پیر حاجی شریف زندانی کا نام آپ حضرات نے سنا ہوگا. ان کا مزار جو ہے قنوج کے اندر میں موجود ہے. اس کی میں الحمدللہ زیارت کر چکا ہوں، اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تاریخ بہت پرانی ہے، یہ علاقہ بہت پرانا ہے. بابر کو مغلیہ دور میں 15ویں صدی میں آئے، لیکن میں جو بات کر رہا ہوں وہاں پر اسلام اس سے بھی پہلے، بلکہ شہاب الدین غوری سے بھی پہلے، بلکہ شہاب الدین غوری سے پہلے، محمود غزنوی سے بھی پہلے وہاں پر قنوج ایک علاقہ ہے جہاں پر حضرت سید زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے قبر اثر وہاں پر موجود ہے، اور وہاں پر کئی لوگ جو ہے زیارت کے لیے آتے ہیں. تو یہ دارالحکومت جو ہے قنوج میں منتقل ہوا. اس کے بعد اگر رامائن کی روایتوں کو دیکھا جائے تو وہ منو کو اس شہر کا بانی کہتے ہیں. منو جو ہے، منو کا پرلے ہندوؤں کے اندر میں جو ان کی کتابیں، اس کے اندر میں منو کے زمانے میں بہت بڑا عذاب سیلاب آیا، یہ لکھا ہوا ہے. اور اگر ہم قرائن سے تحقیق کریں گے تو طوفان نوح کا تذکرہ ہماری کتابوں میں ملتا ہے. اور اس علاقے کے اندر میں جو روایتیں چلی آئی ہیں، ہمارے علماء کا البتہ اس پر موقف یہ ہے کہ نہ ہم اس کی تصدیق کریں گے نہ تکذیب کریں گے، لیکن مورخین نے لکھا ہے تو آپ حضرات کو بھی پتہ ہونا ضروری ہے کہ منو کو ہی نوح کہا جاتا ہے. نوح علیہ السلام کو منو کہا جاتا ہے. بہت ساری کتابیں شمس نوید عثمانی نے، تاریخ عثمانی نے اس تعلق سے لکھی ہے. ایک مشہور کتاب ہے، انٹرنیٹ پر اویلیبل ہے، اگر اب بھی نہ جاگے تو اس کا مطالعہ کریں. جبکہ انبیاء علیہ السلام کی سرزمین، اولیاء ہی نہیں بلکہ بعض بزرگوں نے اس کو انبیاء علیہ السلام کی زمین لکھا ہے. اور لکھنے والے بھی کون ہیں؟ شیس علیہ السلام کی قبر. میں ولیوں کی نہیں بات کر رہا ہوں، صوفیوں کی نہیں بات کر رہا ہوں، نبیوں کی بات کر رہا ہوں. اور شیس علیہ السلام کی قبر وہاں پر موجود ہے. بعض لوگوں کا کہنا ہے ایوب علیہ السلام کی قبر بھی وہاں پر موجود ہے. آپ اپنے گوگل پہ جائیے اور سرچ کیجئے حضرت شیس علیہ السلام کی قبر، تو ایک نام آپ کو وہ بھی نظر آئے گا، ایودھیا بھی نظر آئے گا، فیض آباد بھی نظر آئے گا. آپ کسی کی بات سنیں تو اس کو کراس چیک کرتے جائیں.
یہ نہیں کہ جو بولے وہ ایسا نہیں، پاؤس پڑے کا یہ نہیں، بلکہ خود بھی تحقیق کریں تاکہ امت میں تحقیق کا جذبہ پیدا۔ تو اگر آپ گوگل پر سرچ کریں گے تو آپ کو ایک لمبی مزار نظر آئے گی اور شہر کا نام آپ کو نظر آئے گا ایودھیا۔ تو شیس علیہ السلام کی قبر، ایوب علیہ السلام کی قبر، ایوب علیہ السلام کی قبر ایک دوسری جگہ بھی ہے، لیکن جن بزرگوں نے اور جن مورخین نے لکھا ہے ان کے میں نام پیش کر رہا ہوں۔ ابو الفضل آئین اکبری لکھنے والا ابو الفضل اور فیضی مشہور نام ہے اکبر کے 9 رتنوں میں سے۔ دین کے اعتبار سے ان کی بات ہم قبول نہیں کریں گے کیونکہ انہوں نے دین الہی اکبر شاہی شروع کیا، لیکن تاریخ کے اعتبار سے ان کی بات مانی جا سکتی۔ تو آئین اکبری میں ابو الفضل نے لکھا ہے، اور خلاصۃ الحدیث میں بڑا نام ہے شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت شیس اور حضرت ایوب کی قبر وہاں ہے۔ اور ایک سب سے ان میں بھی بڑا نام حضرت شہاب الدین دولت آبادی خلاصۃ الوقائع میں، یہ سرکار دولت آباد کے نام سے مشہور ہے۔ جب آپ دولت آباد میں انٹر ہونے لگیں گے تو رائٹ سائڈ پر ان کا ایک بہت بڑا مزار ہے، جو اس علاقے میں سلسلے قادریہ کے بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے اپنی کتاب خلاصۃ الوقائع میں لکھا ہے کہ ایودھیا میں انبیاء علیہ السلام کی قبر۔ میں اس لیے آپ کو جگہ واقف کرا رہا ہوں تاکہ آپ کو شخصیت کا اندازہ ہو سکے۔ اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو سرفراز دہلوی، منشی سرفراز دہلوی تاریخ کے اندر میں ایک بہت بڑا نام ہے۔ انہوں نے تواریخ الانبیاء میں لکھا ہے کہ حضرت شیس کی قبر یہاں پر موجود ہے، حضرت ایوب کی قبر یہاں پر موجود ہے۔ واللہ عالم، اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن یہ آپ کو بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ تاریخی شہر پہلے سے ہے، قبل مسیح سے ہے، بلکہ اس سے پہلے سے بھی ہے۔ یہاں تک کہ جین مذہب جو ہے، جین دھرم میں 13 انکر ہوتے ہیں، جین دھرم کے 24-13 انکر ہیں، ان کو وہ مقام حاصل ہے اس میں جو ہمارے یہاں پر نبیوں کو ہوتا ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس میں سے 5-13 انکر ایودھیا کے اندر میں پیدا ہوئے۔ اور یہ بات چھوڑیے، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ سرزمین اولیاء ہے، اس میں تو کسی کو اختلاف نہیں، کیونکہ اس کے اندر میں بڑے بڑے اللہ والے، قاضی قدوت الدین، قاضی ماد الدین، بڑے بڑے مورخین، بڑے بڑے اللہ والے، بلکہ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی ایک بہت بڑا نام ہے جو حضرت نظام الدین اولیاء کے خلیفہ ہیں، اور حضرت خواجہ بند نواز غیث الدراز گلبرگہ والوں کے مرشد ہیں، ان کا وطن وہی ہے، اور آج بھی ان کے خاندان کے نام کی مزارات وہاں پر موجود ہیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ حضرات کو یہ علم ہو جائے کہ ایسے ہی بابری مسجد وہاں نہیں آئی، ایسے ہی وہاں پر جو ہے مسلمان نہیں آئے، بلکہ پہلے سے ہی قبل مسیح سے، عیسیٰ علیہ السلام سے 600 سال پہلے، اس سے پہلے بھی جو بھی اس اسلام کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس وقت مذہب تھا، وہ مذاہب وہاں پر موجود ہیں۔ اب جائزہ لیتے ہیں موجودہ حالات کہ موجودہ حالات میں، یعنی مغلیہ سلطنت کا جب دور آیا، مغلیہ سلطنت کے دور میں حالات اس وقت کو پہنچے، اور یہ لکھنے والے کون ہیں، ملاقات کا تذکرہ کرنے والے کون ہیں، پنڈت ہرش نارائن۔ انہوں نے مولوی عبدالغفار کی تحریر سے یہ نتیجہ حاصل کیا ہے کہ بابر قلندر کے بھیس میں ایودھیا آیا پہلے، اور اس نے وہاں پر 2 بزرگوں کی ملاقات کی، جس میں سے ایک شاہ جلال الدین اور دوسرے سید موسیٰ ہوا کرتے۔ یہ ایک بات۔ اب دوسرے بات کو دیکھ، فرغانہ کی ریاست، بابر کو والی فرغانہ کہا جاتا تھا۔ فرغانہ کی ریاست بابر کو اپنے باپ سے ورثے میں ملی تھی۔ پہلے چھوٹی چھوٹی حکومتیں ہوتی، چھوٹی چھوٹی ریاست۔
آپ کو سمجھنے کے لیے جیسا آج خاصدار ہوتا ہے ضلع کا، ویسا اس زمانے میں چھوٹی چھوٹی 2 ضلع 3 ضلع 4 ضلع 5 ضلع، انڈیا کے اندر میں ہندوستان میں 524 ریاستیں تھی۔ کوئی تھوڑا سا آنے والوں کو جگہ نہیں، اور جس کو جگہ نہیں ہے نیچے بھی ان کے لیے نظم کیا گیا ہے، نیچے بھی بیٹھ سکتے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ بابر والی فرغانہ بنا، کم عمر میں والی فرغانہ بنا، فرغانہ حکمراں بنا، تو لوگوں کو ایک آنکھ نہیں پایا۔ ایک طرف سے چچا نے حملہ کیا، رشتے داروں نے حملہ کیا، یہ حال ہو گیا کہ لالے پڑ گئے اور حکومت چھوڑ کر کے وہ بھاگنے پر مجبور ہو گیا، خانہ بدوشی پر مجبور۔ مورخین نے لکھا ہے بابر سے بدلہ لینے کے لیے اس کے جو رشتے دار تھے، ان رشتے داروں نے بابر کی جو بہن تھی، وہ بادشاہ نے جو وہاں کا والی فرغانہ بنا، اس نے اپنے نکاح میں داخل کیا، کچھ دن رکھ کر طلاق دے دی، اور ایک ایک سردار کے یہاں ان کے حرم میں ان کے نکاح میں داخل کرتا رہتا۔ کتنی بڑی تکلیف! ان تکلیف کے حالات میں بابر ہندوستان کے لیے نکلا مسافروں کے بھیس، اور یوں ہی نہیں نکلا بلکہ اس کے پیچھے اولیاء اللہ کی ایک بہت بڑی محنت کار فرما تھی۔ ایک اللہ کے ولی تھے سید ہمایوں، ان سید ہمایوں ان بزرگ نے بار بار بلکہ اپنے ایک شاگرد کو، اپنے ایک مرید کو بابر کی شہزادگی کے زمانے سے، بلکہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے باپ کے زمانے سے ان کا تعلیم مقرر کیا تھا کہ اس کو سمجھاؤ، اس کو دنیا داری سے نکال کر کے دین کے اوپر لے کر کے۔ شراب و شغل کا عادی تھا بابر، اور ترکی زبان کا بہت بڑا شاعر تھا۔ بابر کی شاعری اتنی مشہور ہے ترکی میں، اگر وہ بادشاہ نہیں ہوتا تو وہ شاعری کی وجہ سے اسی طرح مشہور ہوتا جس طرح سے اردو میں علامہ اقبال مشہور۔ تو بابر خانہ بدوشی کی حالت میں آیا، کچھ ساتھ نہیں ہے، کوئی ساتھ نہیں ہے، اور ایک پیغام لے کر کے آنا تھا سید ہمایوں کا، ان اللہ والوں کا۔ سید ہمایوں نے کچھ پیغام بھیجنا تھا سید موسیٰ کو، اور شاہ جلال الدین اور سید موسیٰ جس کا تذکرہ میں نے آپ حضرات کے سامنے کیا، اور اس کی گواہی دینے والا کوئی اور نہیں ہے، کوئی مسلم نہیں ہے بلکہ نان مسلم۔ بابر ایودھیا آیا تو اس زمانے میں سلطان سکندر لودھی کی حکومت تھی۔ سلطان سکندر لودھی، نام یاد رکھیں، یہ لودھی خاندان تھا جو دہلی پر حکومت کرتا تھا۔ تو سلطان سکندر لودھی کے زمانے میں خانہ بدوشی کی حالت میں آیا، اور جب گاؤں میں آیا تو بابر نے یہ دیکھا کہ لوگ مسلمانوں کے چہروں پر دیکھ کر ایسا تاثر پیش کر رہے ہیں کہ یہ کون سی مصیبت آئی۔ جیسا آج داڑھی ٹوپی دیکھے گی کیا اس کو ایٹم بم لگے گی، ایسا لوگوں کا تصور ہو گیا۔ مسلمان اپنی شناخت چھپانے میں مجبور ہو گیا۔ تو سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، بابر کو دیکھ رہے ہیں، اور بالکل غصے کی حالت میں۔ بابر سرائے میں ٹھہرا۔ اس زمانے میں حکومتوں کی طرف سے سرائے ہوا کرتی تھی، جن سرائیوں کے اندر میں لوگوں کو کھانے پینے کا انتظام حکومت کی طرف سے رہتا۔ یہ نہیں ہے کہ چلو آج راشن کارڈ آ رہا، بالکل بھی نہیں ہے، پہلے سے ہی حکومتوں کی طرف سے انتظام ہوتا تھا، کوئی نئی چیز نہیں ہے جو آج ہو رہی ہے۔ کھانے کا، رہنے کا انتظام ہوتا تھا، وہ سرائے آج بھی موجود ہے۔ میرٹھ کی سرائیوں میں میں ٹھہر چکا ہوں، 15 روپے 20 روپے میں آپ کے لیے رہنے کا نظم آج بھی ہوتا ہے وقت کی املاک سے۔ تو بابر سرائے میں رہا، کھایا پیا، اور بادشاہ کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے کہا سکندر لودھی بڑا ہی عادل حکمراں ہے، رعایا کا خیال رکھنے والا ہے۔ ایک شخص کو قریب بلا کر کے پوچھا کہ یہاں لوگ ہم کو دیکھتے ہیں اور اپنے مونچھوں پر تاؤ دیتے ہیں، غصے میں نظر آتے، آخر کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ ایک حادثہ ہوا ہے یہاں، اور وہ حادثہ یہ ہوا کہ یہاں کے جو گاؤں کا
بڑا پنڈت تھا جو پروہت تھا، اس کا جو لڑکا تھا وہ ندی پر نہانے کے لیے گیا، اور اسی وقت سید موسیٰ رحمت اللہ علیہ اس وقت حیات تھے، وہ بھی ندی پر نہانے کے لیے گئے۔ انہوں نے بچے کی معصوم سی صورت کو دیکھا تو صورت دیکھ کر کے یہ کہا کہ اللہ، اتنا معصوم چہرہ، اتنا معصوم بچہ، اور تم اس کو جہنم کی آگ میں جلائے گا؟ اللہ رحم، اللہ رحم، اللہ رحم۔ یہ کہا کہ لڑکے کی دل کی دنیا بدل گئی، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر۔ اللہ والے ہوتے لیکن ہماری آنکھ اللہ والوں کو دیکھ ہی نہیں سکتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے عیب ان کے اندر میں ہیں۔ اب یہ نہاتے نہاتے نہانا ہو گیا، بڑی اس کی جو ہے وہ سیڑھی چھوڑی اور مین مرمت علاقے کوئی 10 منٹ اضافہ کیا جا سکتا ہے اگر آپ لوگوں کی رائے، اگر نہیں ہے تو یہیں پہ اینڈ کر کے اگلے ہفتے شروع کریں گے۔ کیا کیا جائے؟ ٹھیک۔ تو جو پیچھے جو چوٹی چھوڑی جاتی ہے وہ چوٹی اس کو چھوڑی۔ اب یہ معاملہ ہوا، معاملہ یہ ہو گیا کہ وہ حضرت کی خدمت میں آ گیا اور حضرت کا بے دام مرید ہو گیا، غلام ہو گیا۔ اب یہاں کے سارے لوگ پریشان کہ یہ کیا ہو گیا؟ ملیک مسلمان کہا جاتا تھا، ہمیں پہلے بھی کوئی اچھے القاب سے یاد نہیں کیا جاتا تھا دوستوں، یہ حالات پہلے بھی آئے لیکن ہمارے بڑوں نے مقابلہ کیا، آج بھی آئیں گے تو مقابلہ کرنا ہے اور کہنا ہے ادھر آؤ جانا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزما۔ تو اس نے کہا کہ حضرت میں اسلام قبول کرتا ہوں، اسلام لے کر۔ اب گاؤں کے اندر میں میٹنگ یہ ہوئی کہ بڑے پروہت کا، بڑے مندر کے بڑوں پروہت کا، بڑے بڑے مندر تھے وہاں پر، کیونکہ ابھی وقت نہیں ہے تفصیل کا، وہ وشنو کا وہاں پر وراجمان ہے، یہ ہندو مت کا عقیدہ ہے، وقت تفصیل کا نہیں ہے، تو ان کے بھی بہت سارے مندر تھے اور بہت بڑے پروہت وہاں رہا کرتے۔ تو اس پروہت نے جب اپنا بیٹا گیا، گاؤں والوں نے میٹنگیں دی، مشورے ہوئے کیا کیا جائے، کہا اس کو لائے۔ جب لانے کے لیے گئے تو وہ بچہ آنے کو تیار نہیں، بالکل آنے کو تیار، پریشان ہو رہے۔ تو اس لڑکے کا رشتہ ہوا تھا ٹھاکر برادری کے اندر میں ایک بہت بڑے ٹھاکر کی بہن سے، جو ٹھاکروں کا سردار، نام میں بھول گیا۔ ایک 5 سال پہلے میں نے یہ کتاب پڑھی تھی، اب ڈھونڈا ہوں تو کچھ وہ ملی نہیں، نیٹ پر اویلیبل تھی، پڑوس کے ملک کی یہ چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہے، تو تھوڑی سی یادداشت دھندلی ہے لیکن واقعہ میرے ذہن میں نام جو ہے بھول رہا۔ تو اس کی بہن اس کے ہاتھے نکاح میں جانے والی تھی، منگنی ہو چکی، اس نے گاؤں کے لوگوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ دیکھو لوگوں نے یہ طے کیا تھا کہ جو بڑا پروہت ہے اس کو پد سے ہٹا دیں گے، اگر اس کا ہی بچہ اسلام میں داخل ہوا تو پھر ہمارے دھرم کا تو ستیاناش ہو جائے گا، کون پوچھے گا ہمارے۔ چنانچہ وہ اپنا لاؤ لشکر لے کر کے آیا اور کہا کہ میں لے کر کے آؤں گا وہاں سے اس بچے۔ اب حضرت کو کشف ہو گئے کہ مصیبت آنے والی، اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، اور حضرت کے جو خادم تھے نا وہ جان کی پرواہ بھی نہیں کرنے والے۔ آج ہم لوگ کیا سوچتے ہیں، حالات خراب ہو گئے، یہ ہو جائے تو کیا کیا جائے، زلزلہ آ جائے، آسمان سے عذاب آ جائے، آبادی آ جائے، ان کے پیروں میں کنکر آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ مذہب اپنے ماننے والوں کی حفاظت نہیں کرتا، مذہب کے ماننے والوں کو مذہب کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ جس طرح گھر والوں کی حفاظت نہیں کر سکتا، گھر کے اندر کے رہنے والوں کو گھر کی حفاظت کرنی پڑتی۔ آج ہر ایک یہی چاہتا ہے بددعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے، زلزلہ آ جائے، آسمان سے بجلی گر جائے، یہ ہو جائے، وہ جان کی بازی دینے والے لوگ دروازے پر کھڑے۔ ٹھاکر نے سارے لوگوں کو جمع کیا اور کہا سنو، میں ایک وعدہ کر رہا ہوں اور یہ وعدہ ہے کہ اگر میں اپنے ہونے والے بہنوی کو نہیں لے کر کے آیا
تو یہ جو دیوی ہے ہماری کالی دیوی یا جو بھی ہے، اس کے سامنے میں اپنی جان دے دوں گا، میں خودکشی کروں گا اگر لے کر نہیں آئے۔ گیا، جانے کے بعد حضرت اپنے خادموں کے ساتھ بیٹھے ہوئے، یہ بھی حضرت کا خادم بن کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور جب وہ قریب آیا، جیسے ہی حضرت کے چہرے پر نظر پڑی، ایک رعب اس کے اوپر طاری ہو گیا، ایک کپکپی اس کے اوپر طاری ہو گئی۔ کچھ کہنا تھا، خادم تلوار نکال رہے ہیں، حضرت نے آنکھوں کے اشارے سے منع کر دیا۔ اب وہ بولنا چاہ رہا ہے لیکن زبان ہے کہ ہکلا رہی ہے، بول رہی چھٹنا جس کو۔ حضرت نے کہا چل نکل، تیری بیوی تیرے خون کی پیاسی ہے، چل نکل۔ یہ الفاظ سننے تھے کہ وہ ایسا ہو گیا جیسے کوئی مبہوت ہپناٹائز ہو جاتا ہے۔ وہ گیا اور لوگوں نے کہا ٹھاکر خالی ہاتھ واپس آ گئے، کیا رہا؟ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، 3 دن کے بعد میں تمہیں اس کا جواب دوں۔ 3 دن کے بعد سارے لوگوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد میں اس نے کہا دیکھو یہ مذہبی پروہت ہے، یہ برہم ہے، اس کے لیے شاید کچھ فرق پڑے نہ پڑے، لیکن میں ٹھاکر ہوں، میں نے آپ لوگوں کو وچن دیا تھا، اور ہماری ایک اہم بات یہ ہوتی ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ پران جائے پر وچن نہ جائے۔ یہ وہاں سے نکلا ہوا وہاں ہے، پران جائے پر وچن نہ جائے۔ تلوار نکالی اور اپنے ہاتھوں کی نسیں کاٹ دی، اور وہ جو ہے قتل ہو گئے، مر گئے، واصل جہنم ہو گیا۔ اور اس واقعے کو کچھ ہی دن گزرے تھے، ایسے ہی ماحول میں بابر قلندر کے بھیس میں وہاں آیا، اور جب آیا تو کہا کہ مجھے ان بزرگ سے ملنا ہے۔ اب ملنا تو تھا، ملاقات کرنی تو تھی۔ لوگوں نے کہا کہ فلاں ٹیلا ہے، فلاں ٹیلے پہ وہ بزرگ رہتے ہیں۔ وہ گیا، اب بابر کو کوئی پہچانتا نہیں، حضرت بھی نہیں پہچانا، اور وہ زمانہ نیٹ اور فیس بک کا نہیں ہے کہ کھٹکولی کے جو ہے نکال دیا جائے یہ فلاں صاحب۔ وہ زمانہ تو آف لائن کا زمانہ تھا، دل لوگوں کے روشن ہوا کرتے۔ جب وہ گیا فقیروں کے لباس میں، اور حضرت کو کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو حضرت نے سید موسیٰ نقش چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جواب دیا وعلیکم السلام شہنشاہ ہندوستان، آپ کی آمد مبارک ہو، مرحبا بکم مرحبا۔ قریب بیٹھا، بابا نے کہا شہنشاہ ہندوستان، کیونکہ وہاں پر ان کے جو پیر بھائی تھے سید ہمایوں، یہ اس کو آمادہ کر رہے تھے کہ فرغانہ میں، کابل اور ہرات میں تیرا مستقبل روشن نہیں ہے، خواب میں بھی اشارے ہو رہے تھے اس طرف آ جا، یہاں پر تیرا جو ہے مستقبل یہاں منتظر۔ حضرت نے کہا حضرت میرے پاس، بابر نے کہا میرے پاس کھانے کو ٹکڑا نہیں، پہننے کو کپڑا نہیں ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں ہندوستان کے شہنشاہ کو مبارک۔ کہا بابر اللہ تجھے اس ملک کا شہنشاہ بنائے گا، فاتح بنائے گا، میری ایک خواہش ہے جب تجھے فتح مل جائے تو تو نے ایک کام کرنا ہے، یہ جو علاقہ دکھ رہا ہے یہاں پر ایک اللہ کا عالیشان گھر بنانا۔ تو بابر نے کہا حضرت یہ خواہش کو آپ سلطان سکندر لودھی سے نہیں کر سکتے، وہ تو خانقاہیں سرائے مسجدیں بنانے میں بہت زیادہ مشہور ہیں اور عدل اور انصاف والے۔ تو حضرت نے کہا بابر یہ میرا دل ہے، تیرے اوپر آ گیا، بنانا ہے بنا لے، نہیں بنانا ہے چھوڑ دے۔ کہا حضرت میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب میں آؤں گا فاتح بن کر سب سے پہلا کام آپ کی خواہش کے مکمل کرنے کا کروں۔ بابر چلا گیا۔ 1528 کا دور آیا، 1528 بابر اپنی، میں فاسٹ جو ہے اس کو لے رہا ہوں تیزی سے، وہ آیا اور بابر نے جو ہے اس علاقے پر حملہ کر دیا، شراب کو ہاتھ نہ لگانے کی قسم پہلے ہی کھائے ہوئی تھی، اور علاقوں کو فتح کرتا 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 وہ اس علاقے میں آیا، اور علاقے میں آنے کے بعد میں پوری جب فتح ہو گئی تو سارے لوگوں کو بلایا، ان پروہت
पुरोहितों को, उन ब्राह्मणों को, उन ठाकुरों को जिन्होंने तकलीफ दी थी वहाँ के मुसलमानों को और तकलीफ देते थे उस नो मुस्लिम को, उनको सबको बुलाया। और कुछ ज़ेरी वाक़यात हैं वो छूट जाए, इंशाअल्लाह किसी वक्त में हम उस पर तफसील से गुफ्तगू करेंगे। और फिर लोगों से कहा कि लोगों, मैं यहाँ पर एक अल्लाह का घर बनाना चाहता हूँ, क्या तुम्हारी इजाजत है? और फिर एक जुमला कहा कि जो बातें होता है वो मफ्तून लोगों से इस किस्म के सवाल नहीं करता, लेकिन बाबर की दूरअंदेशी देखिए, उसकी विरासत देखिए। उसने कहा लेकिन फिर भी मैं तुमसे सवाल करता हूँ कि लोगों, तुम्हें कोई एतराज है? तो उन पुरोहितों ने कहा कि महाबली, आप ही तो हमारे माई बाप हैं, आप ही तो हमारे सब कुछ है, आपको इजाजत की क्या जरूरत? उसने कहा इस जमीन का कोई मालिक है? कहा कोई मालिक नहीं है। तो उसने कहा जो खाना बदोश होते हैं, बूढ़े करूं जिसको बोलते, उन लोगों को बुलाओ और कहा कि मैं तुम लोगों को इस जगह का मालिक समझते हुए ये रकम देता हूँ और खरीद के लेता हूँ, और फिर मीर बाकी को ये जिम्मेदारी दी कि यहाँ पर अल्लाह का ऐसा आलीशान घर बने कि क़यामत तक कुफ्र की आंखों में खटकता। बहुत रोती होगी याद करके बाबरी मस्जिद, हमको दियारे गैर में हम उसको सिसकता छोड़ आए हैं, हम मुहाजिर हैं, हम एक दुनिया छोड़ आए हैं, तुम्हारे पास जितना था हम उतना छोड़ आए हैं। वहाँ पर आलीशान मस्जिद बनी। बाबर ने जो है वहाँ आने के बाद में देखा सैयद मूसा का इंतकाल हो गया है, उनका वहाँ पर मकबरा मौजूद है, 100 कब्रिस्तान है, सैकड़ों मज़ारात है, 100 बड़ी मस्जिदें हैं और छोटी मस्जिदें तो लातादाद उस इलाके के अंदर में है। 5-6 लाख आबादी वहाँ पर मुसलमानों की है। अब इस तरीके का जो मामला हुआ, मस्जिद बन गई। इस इंशाअल्लाह ताला इसके बाद के किसी जुमे में इसी तरह आगे क्या हुआ, किस तरह हुआ और किस तरीके से सारे मामला हैं, हम उन पर सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे। मौजूदा हालात में 1-2 मिनट में बात खत्म कर रहा हूँ। मौजूदा हालात में हमें नर्वस होने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे पास 2 रास्ते हैं, एक तो जिल्लत भरी जिंदगी या इज्जत भरी मौत। इसलिए हम कभी भी अपने अकाइद से समझौता नहीं करें, कभी भी हम अल्लाह के अलावा और किसी की जय जयकार नहीं करेंगे। खुदा ना खास्ता अगर किसी के साथ कोई हादसा पेश आए तो हमारा जो संविधान है वो इस बात की इजाजत देता है कि सेल्फ प्रोटेक्शन में आप सामने वाले के साथ मुकाबला कर सकते, मुकाबला करें, नारे तकबीर का इस्तेमाल करें, अल्लाह अकबर का नारा ईमान वालों को ताकत देता है। हजरत सुमैया, हजरत बिलाल हबशी, इनकी जिंदगी को याद करें और एक ठोस लाए अमल अपने जिम्मेदारों से कहें, उन्हें झिझोड़े कि आप कोई ठोस लाए अमल मुरतब करें। हमारे हुकूक छीने जा रहे हैं, हमारी जो जिम्मेदारियां हैं उनको नजरअंदाज किया जा रहा है। इसके लिए हमें आगे आना पड़ेगा, इख्तिलाफ को खत्म करना पड़ेगा, बिरादरान वतन को साथ लेकर, दबे कुचले तबकात को साथ लेकर उनकी आवाज और अपनी आवाज मिला करके हमें ये बताना होगा कि बातिल से डरने वाले आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है, तो इम्तिहान हमारा, हमने अपनी हकीकत को नहीं समझा। आज टीवी खोल ले, सुबह सुबह में एंकर है कुत्तों की तरह भूखने लग जाते हैं कि मुसलमान, ये मुसलमान, इसने ये बोला, उसने वो बोला। आखिर क्यों? क्योंकि उन्हें पता है इस दुनिया का निजाम चलता है मुसलमानों की वजह से। आज हमें गम है मस्जिद टूटी, लेकिन क्या किसी ने फिक्र की कि मेरे पड़ोस की मस्जिद आबाद हो? फजर के अंदर में देखा जाए तो 2-4 माजूर बूढ़ों के अलावा और इमाम और मौजिन के अलावा कोई नजर नहीं है। ये मसाजिदें चीख करके कहेंगे नौजवानों मसाजिदों में नमाज पढ़ो, मसाजिदों को भरने का माहौल बनाओ। अगर रमजान की तरह हमारी मसाजिद भरने लग
جائے تو پھر دیکھو کہ دنیا کفر میں کیسا زلزلہ برپا ہوگا. دینداری پہ آئیں, مساجد کو آباد کریں, اور خاص طور سے وہ مساجد جو دور دراز علاقوں میں جہاں کوئی نماز نہیں پڑھنے جاتا ان میں نماز پڑھنے کی فکر کریں, نمازوں کو زندہ کریں, مسجدوں کے نظام کو مضبوط کریں. مسجدیں صرف مسجد نہ ہو, ہمارے لیے دارالقضا بھی ہو, ہمارے لیے حالات سے آگہی کا ذریعہ بھی ہو. مسجدوں کو بھریں, مسجدوں کو آباد کریں, آپسی تعلقات کو استوار کریں, اور ڈر کے ماحول میں نہ جئیں, ڈر کے ماحول میں نہ جئیں, خوف کے ماحول سے باہر نکلے, کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے, وہ ہمیں ظالموں سے بھی بچائے گا اور اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد بھی کرے گا. یہ چند باتیں تھی کہ اللہ تبارک و تعالی کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, سننے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالی اس کے بعد کے جو واقعات ہیں ان کو اور کسی موقع پر اسی طرح کنکلوڈ کر کے ہم بات کو مکمل کریں گے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ ایک معلوماتی بیان ہے, اس کو یوٹیوب پر بھی جو ہے ڈالا جا رہا ہے تاکہ ہمارے گھروں میں ہماری ماں اور بہنوں کو بھی وہ سننے میں آسانی ہو. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہماری مدد فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.